بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج نماز عشاء کے بعد دولت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نماز عشاء کے بعد رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت سر پر ہاتھ رکھ کر 21 بار یہ لفظ پڑھ لو، نصیب اور تقدیر فوراً بدل جائے گا۔ ویڈیو اگنور مت کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ راتوں رات آپ کا مالی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی پاورفل اور مشرف وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے اور ایک رب کعبہ کا نام ہے۔ انشاءاللہ آج میں جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ غریب غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں رزق کی بہت ہی زیادہ تنگ دستی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو جاب نہیں مل رہی، یا آپ کے مالی حالات خراب ہیں اور بدترین حد تک خراب ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو مالی حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، آپ کے گھر میں بھی رزق کی فراوانی آ جائے، تو آپ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی جو مالی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو اس وظیفے کو جس بھی بہن نے بھائی نے پڑھا، انہیں 100% جو کامیابی ہے وہ لازمی حاصل ہوگی۔ اور یہ جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ اور اللہ والو، آپ یہ وظیفہ تب تک جاری رکھیے جب تک آپ کے مسائل حل نہیں ہو جاتے۔ جب تک آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں گے، آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہوتی رہے گی، آپ کے گھر کے حالات بہتر سے بہترین ہوتے رہیں گے۔ بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کے متعلق بے شمار تجربات اور بے شمار فائدے ہمارے تک پہنچائے ہیں، جس کی بنیاد پر آپ کو یہ وظیفہ آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم سالوں سے بہت سے وظیفے پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی حاجات جو آج تک نہ تو کسی پیر فقیر سے پوری ہوئی، نہ ہی کسی وظیفے سے پوری ہوئی، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آج ایک ایسی قرآنی آیت، ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، ایک ایسا رب کا نام آپ کے حوالے کروں گا جو نماز عشاء کے بعد صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ چاہے تو نماز عشاء کے فوراً بعد وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہے تو نماز عشاء پڑھنے کے بعد رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جو لوگ ذہنی سکون چاہتے ہیں، قلبی سکون چاہتے ہیں، جو لوگ گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، جو لوگ بیماریوں سے شفائے کاملہ چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے بچوں کو کامیاب ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، بے روزگاری نے جان لے رکھی ہے، آپ لاکھ کوششوں کے باوجود کامیاب نہیں ہو رہے، تو نماز عشاء کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر بتائے گئے طریقے سے، بتائی گئی ترتیب سے، بتائی گئی تعداد میں یہ دولت کا وظیفہ سر پر ہاتھ رکھ کر صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، تقدیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ آپ جس حاجت، جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ جگہ کی کوئی پابندی نہیں، آپ دکان، دفتر، کاروبار جہاں موجود ہیں، نماز عشاء کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں۔ خدا را یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور نہایت مجرب ہے کہ اگر میرا بس چلتا، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا کہ نماز عشاء کے بعد کا یہ خاص وظیفہ کر لو۔ اگر گھر کے حالات بدلنے ہیں، اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے، ہر مشکل پریشانی کا غیبی خزانوں سے حل دیکھنا ہے، تو نماز عشاء کے بعد دولت کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ آج تک جس فقیر نے پڑھا، رب نے بادشاہی عطا کی۔ رب کعبہ نے ان گھروں میں جہاں سے غربت تنگ دستی سالوں سے نہیں جا رہی تھی، یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، اس گھر کے حالات بدل گئے، اس گھر سے فاقوں کی، تنگ دستی کی، پریشانیوں کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔
تو آئیے آج نماز عشاء کے بعد کا یہ خاص وظیفہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو رسالہ وظائف چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ نماز عشاء کے بعد کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آپ مرد حضرات چاہیں تو نماز عشاء مسجد میں پڑھتے ہی وہیں بیٹھ کر پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں رات سونے سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عورتیں گھر میں مصلی بچھا کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد ہر انسان کا اپنا ہے، ہر انسان کو بے شمار مشکلات پریشانیاں ہیں، جس کا جو مسئلہ ہے اپنی زبان میں نیت کیجیے کہ مولا کریم رزق چاہتا ہوں، مولا کریم دولت چاہتا ہوں، من پسند نوکری چاہتا ہوں، من پسند شادی چاہتا ہوں، بے روزگاری بے اولادی کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے اپنے الفاظ میں نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیم جو الحمدللہ ہمارے گھر کے بچوں کو آتا ہے۔ یہ نماز والا درود پاک کی بڑی برکت ہے۔ درود پاک کم سے کم 3 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے 21 بار رب کا ایک صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ سر پر دونوں ہاتھ، جس طرح آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے، دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر توجہ اور دھیان کے ساتھ 21 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ یہ رب کا ایسا جلالی اسم اعظم ہے، جب کوئی بندہ نماز عشاء کے بعد دولت کے لیے، شہرت کے لیے، کامیابیوں کے لیے یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا ہے، یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے رب کے جلال و اسم اعظم سے آپ پر رحمتیں برکتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ آپ نے 21 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ 21 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران جو حاجت جو مقصد ذہن میں لاتے چلے جاؤ گے وہ ہر صورت پوری ہو کر رہے گی۔ یا ذوالجلال والاکرام دونوں ہاتھوں کو سر پر رکھ کر پڑھنا ہے۔ 21 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینے ہیں، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینے ہیں اور سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ پہلے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ مکمل ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہترین طریقے سے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اب دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر سورہ کوثر پڑھنا شروع کرنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ ہے، نہایت چھوٹا، نہایت عمدہ، نہایت طاقتور اور ایسا وظیفہ جو لاکھوں لوگوں کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھول دیے۔ پڑھنا بتائے گئے طریقے سے ہے، پڑھنا بتائی گئی ترتیب سے ہے، کوئی رد و بدل نہیں کرنا۔ جو بندہ بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا انشاءاللہ کھلی آنکھوں سے میرا رب معجزات دکھائے گا۔ جن لوگوں کے نصیب نہیں بدلتے، جو لوگ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جو لوگ بے شمار کوششوں کے باوجود کامیاب نہیں ہوتے، وہ نماز عشاء کے بعد یہ دولت کا وظیفہ سورہ کوثر اور یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ پر رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے۔ سورہ کوثر تو ایک ایسی صورت ہے جو لا علاج بیماری میں شفا عطا فرماتی ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار دلا دیتی ہے، بے اولادوں کو اولاد دلا دیتی ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت پیدا کر دیتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کی اولاد نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، نماز عشاء کے بعد
دولت کا وظیفہ، شہرت کا وظیفہ، کامیابیوں کا وظیفہ، ہر حاجت کو، ہر ناممکن خواہش کو پوری کرنے کا وظیفہ، یا ذوالجلال والاکرام اور سورہ کوثر کا خاص الخاص اور شرطی عمل آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ نماز عشاء کے بعد یہ وظیفہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی ہی جلد فائدہ ہوگا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ جاریہ کی نیت سے زبانی بتائیں، ویڈیو کو شیئر کر کے بتائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ نماز عشاء کے بعد یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی وہیں بیٹھے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، رب نے میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اب ہاتھ اٹھا کر رب سے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ اگر کوئی بے کس، مجبور، فاقوں غربت میں ملبوس بندہ ہاتھ اٹھا کر رب سے دعا کرے گا، انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد کا یہ خاص وظیفہ آپ کی ہر حاجت کو، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ یہ وظیفہ ہر کوئی کر سکتا ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی، نہ وقت کی کوئی پابندی، ہر کسی کو اجازت عام ہے۔ یہ وظیفہ کرتے ہی آپ سے گزارش ہے کہ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ اپنے مسئلے کو ڈسکس کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو بہترین علاج، بہترین وظیفہ، بہترین مشورہ دے دیا جائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔